ندیم رضا کا سلام. اور بات کرنی کورونا وائرس کی جسے دوبارہ سے سر اٹھا لیا ہے اور حکومت نے بھی اس پہ الرٹ جاری کر دیا تقریباً کہ عوام سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور یہ کورونا مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جیسے کہ دنیا بھر میں اس نے یہ دوسری جو لہر آئی ہے وہ بہت اوپر پہنچ چکی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں بھی کراچی، حیدرآباد، مظفر آباد، گلگت میں اس نے پنجے گاڑ لیے ہیں اور اسپتالوں پر بھی اس کا دباؤ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمانی گروپ کے سی ای او مصطفیٰ ہمانی صاحب. ان کی کافی اس کے اوپر ریسرچ ہے. یہ مارچ میں کووڈ آیا تھا، جب سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے لیے کافی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ کچھ ہربز بھی بنائی ہیں. تو میں انہی سے پہلے پوچھتا ہوں. مصطفیٰ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو جی علیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہترین، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں انیشلی کہ کس طرح سے اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ لوگ سب کو یہ بتاؤں کہ کووڈ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی اچھوت بیماری نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کووڈ ہو گیا تو مطلب آپ جو ہے وہ ایک دم ڈپریشن کا شکار اور اس ٹائپ سے ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو آپ بالکل پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس بیماری کو لیں جسٹ لائک اے فلو، مگر آپ کو احتیاطی تدابیریں کرنی ہے. آپ کو اس کو پراپرلی مینیج کرنا ہے. ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ اور ہمارے جتنے بھائی بہن ہیں وہ اپنے آپ کو اس کووڈ سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں. اس سلسلے میں ہم نے، جیسا آپ جانتے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ میں نے کافی اس کے اوپر ریسرچ کیا. انفیکٹ میں تو جنوری سے، جب سے یہ پینڈیمک اناؤنس ہوا، تب سے میں اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا. تو نہ میں بلکہ دنیا کے 4 ممالک سے الگ الگ ہربلسٹ بھی جو ہے ہم لوگ نے ایک پینل بنایا تھا اپنا، اور ہم نے اپنے ریسرچ شروع کر دی تھی. آج میں آپ کے اس سوشل میڈیا کے پروگرام کے توسط سے پہلی بار ہمارا جو امیونٹی جو ہم نے بنائی تھی اور جس میں لوگوں کو بہت خاطر خواہ حد تک فائدہ پہنچا، کئی لوگوں نے جو ہے ہمیں میسیجز کیے ہیں، دعاؤں کے میسیجز کیے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جو ہے کووڈ کی حالات میں جو ہے اپنے آپ کو وہ بچا سکے، اور الحمدللہ اللہ نے جو انہیں شفا دی. اس وقت جرمنی کے ایک بہت بڑے ہربلسٹ، بلکہ جرمنی کی جو ہربل ایسوسیشن ہے، انہوں نے یہ ریویل کیا ہے کہ جی آرتیمیسیا ایک ایسی ہربز ہے جس کے اندر کووڈ کے سے بچنے کے فوائد ہیں. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کا علاج اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پہلی بار یہ ریویل کروں گا کہ ہماری جو ہیمانی ڈبلیو بی بائی ہیمانی کی جو امیونٹی ہے دیٹ از بیسڈ آن آرتیمیسیا. ہم نے آرتیمیسیا سے ہی اس ہربل ٹی کو جو ہے پورا فارمولیٹ کیا ہے الحمدللہ، اور اس نے خاطر خواہ حد تک جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. ماشاءاللہ، یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے کہ پاکستان کے ایک سپوت نے وہ کام کر دکھایا کہ جو دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اب اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، اور جس پہ آپ 6 ماہ پہلے پہنچ گئے تھے. جی الحمدللہ، اللہ نے کچھ اس طرح سے راہ کھولی اور اس طریقے سے کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. تو ہم نے آرتیمیسیا کو ہی بیس بناتے ہوئے جو یہ ہربل ٹی کو ہم نے بنایا تھا. میں آپ کو بتا دوں آرتیمیسیا کے فوائد میں ایک فوائد ہے کہ یہ نمونیا کا جو ہے بیسٹ علاج ہے. ٹیسٹ میں بہت زیادہ کڑوا ہے، مگر نمونیا کے اس کے اندر جو ہے کافی سارے فوائد ہیں اس سے بچنے کے لیے. اور کووڈ بھی جو ہے اس سارٹ آف نمونیا، تو ہمیں اس سے خاطر خواہ حد تک فائدہ پہنچا. اور جیسے میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے پہلے یہ بتا چکا تھا کہ مارچ یا اپریل مہینہ تھا جب مجھے خود کووڈ کا میں سب سے پہلا شکار ہوا تھا، اور میں نے خود ہی سب سے پہلے ہربل ٹی اپنی جو ہے وہ میں نے خود ہی استعمال کی تھی، اور اللہ نے مجھے بھی شفا دی، میری فیملی کو بھی شفا دی، اور دیگر لوگوں کو بھی اس سے کافی شفا حاصل ہوئی. میں یہاں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں کووڈ اس جو سیکنڈ لہر آئی ہے، آپ یقین مانیں 3 مہینے پہلے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اکتوبر نومبر میں یہ لہر آئے گی. اچھا کیوں آئے گی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ مہینہ جو ہے ہمارے، اگر ہم اردو میں کہیں تو یہ پت جھڑ کا مہینہ ہے، فالز کہتے ہیں، آٹم کا مہینہ ہے، یہ خزاں ہے، یہ اس میں پتے جھڑتے ہیں.
जब पत्ते झड़ते हैं तो इस वक्त अक्सर बीमारियां, एलर्जी की बीमारी, नॉर्मल फ्लू, कोल्ड, पॉलन की जो बीमारियां होती है वो सारी बीमारियां आती है। कोविड इज ए सॉर्ट ऑफ फ्लू, ओके, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, दीगर चीजों को अटैक करता है, और जिस तरह से आपने देखा कि काफी तबाही ये जो है फैला देता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ नमूनिया, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लू। तो मैं पूरा इसमें बड़ा मेरा मुझे कंफर्म था कि ये अक्टूबर नवंबर में ये इसकी लहर आएगी, क्योंकि पतझड़ का महीना है और ये लहर आई। आप जनवरी में देखेंगे इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो सेकंड लेयर इस वक्त आई है, अगेन इसने अपने आप को म्यूटेट किया। अगर आप देखें दिसंबर जनवरी में जब चाइना में था, वो उसकी नौयत कुछ और थी। जब ये इटली में और ईरान में आया, उसकी नौयत कुछ और हुई। जब ये हमारे पाकिस्तान में आया, ये नौयत कुछ और हुई। कंटिन्यू अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, कंटिन्यू म्यूटेट कर रहा है। इसी वजह से इसकी कोई इलाज या इसकी वैक्सीन बनाने में हमारे साइंसदान और डॉक्टर हजरात को जो तकलीफें हो रही है, उसकी वजह यही है कि ये कंटिन्यू अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। अगेन इसने सेकंड लेयर में अपने आप को म्यूटेट किया है। ये 2 दिन का बुखार दे रहा है इनिशियली, उसके बाद जो है इसके सिम्टम्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, मगर उसकी लहरें बढ़ रही है। मगर जो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो नुकसानात पहले हो रहे थे, जो डेथ रेट पहले था, अब वो डेथ रेट नहीं है, या वो जो परसेंटेज पहले थी, तकरीबन हम तो 7%, 8% तक पाकिस्तान में आ गए। इट इज नाउ एट दिस मोमेंट ये जो है लेस देन 2% है यहाँ पर। लेकिन हिमानी तो साहब थोड़ा सा मैं लेकिन इस वक्त जो फिगर्स आ रहे हैं पिछले 5 रोज के, उसमें कह रहे हैं कि 40% इजाफा हुआ है। जो डेथ रेट था वो इंतहाई कम हो गया था, इनके ना होने के बराबर। गो के एक भी इंसानी जान जाती है तो वो भी एक कीमती शय है जो नहीं जानी चाहिए। लेकिन अमवात में भी इजाफा हो रहा है और अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जो गवर्नमेंट ने जब पहली लहर आई थी उस वक्त कहा था कि हॉस्पिटल्स पे दबाव बढ़ेगा, तो खुदा ने करम किया था उस वक्त। लेकिन अब दोबारा से जो दबाव आ रहा है, तो आपके नजदीक इसे किस तरह से इसे रोका जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करें, चाहे सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स, अच्छा होता क्या है मैं आपको बताऊं, कुछ जी लोगों के यहाँ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो पॉजिटिव हो रहे हैं, और चूंकि सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो लिहाजा वो लोग एहतियात नहीं करते हैं, और फिर जो है तकरीबन 10 या 12 दिन गुजरने के बाद वो ऐसी तबाही मचा देता है कि फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से बल्कि मेरे पूरे तमाम भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि अगले 3 महीने आपको एक हिफाजती तदाबीरें करनी है। उस हिफाजती तदाबीर में क्या है, जितना गर्म पानी पी सकते हैं आप गर्म पानी पिए, चाहे उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दें, एक बार, 1 या 2 बार जो है आप उसके अंदर लेमन को ऐड कर दें, एक बार अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसके अंदर हनी को ऐड कर दें। आपने दिन में 4 से 5 कप गर्म पानी को पीना है। माशाल्लाह, सेकेंडली इसको आप, इसको ये नुस्खा माशाल्लाह जो आप बता रहे हैं ये आजमूदा है। और ये चीज जो आपको कोविड हुआ था, तो आपने भी कुछ इसी तरह का प्रैक्टिकली वो किया था? जी, जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने सबसे पहले मेरी ही बनाई हुई जो हिमानी की, WBY हिमानी की इम्यूनिटी है, जो आर्टिमीसिया को बेस करके पूरा हर्बल फॉर्मुलेशन है, मैंने वो इस्तेमाल किया था। और उसके बाद और स्टीम का लेना बहुत जरूरी है। स्टीम एक्चुअली ये नाक में जो है इसके वायरस होते हैं जो बाद में हमारे फेफड़े वगैरह में जाते हैं, तो स्टीम लेने से जो है ना हमारा नाक के अंदर अगर वो है तो 60 जी डिग्री पे वो किल हो जाता है। उसके जी बाद अगर वो स्टीम जो है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को जो है वो पूरा क्लियर करती है। और जो हमारी जो हर्बल टी है, वो जो असरात आ गए हैं, जो उसने लंग्स को खराब किया है या दीगर चीजों को उसने असरअंदाज किया है, वो उसको जो है वो उसमें इफेक्टिव हो जाती है और काफी सारा जो है वो फायदा देती है। अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये इलाज नहीं है, बट ये आपको प्रिवेंटिव तौर पे जो है आपको बचाती है या आपको फायदा देती है इसके अंदर। तो अगर जो पाकिस्तान में अगर आपका ये प्रोग्राम देखा जा रहा है तो ये इम्यूनिटी हर जगह अवेलेबल है, हमारे तमाम WB हिमानी स्टोर्स पर अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। और जो शख्स इसे खुदा ना खास्ता अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने सर्टेन NGOs में इसको रखी है, जहां से आप फ्री ऑफ चार्जेस, बगैर किसी एक पैसा दिए आप इसे फ्री में हासिल कर सकते हैं। JDC के प्लेटफॉर्म पे हासिल कर सकते हैं, ज़ेरा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं अली रजा साहब, जो क्यूरोप्रैक्टर्स हैं, उनके यहाँ से आप फ्री हासिल कर सकते हैं। कादरी एंड कुरैशी जो NGO, उनके पास से आप फ्री हासिल कर सकते हैं।
تو یا ہمیں آپ آن لائن بتا دیں, اگر آپ if you are not affordable we will give you free. تو یہ چیزیں جو پاکستان میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ فری لے سکتے ہیں, مگر جو پاکستان سے باہر ہیں یا ہمارے تک کسی طرح سے اپروچ نہیں ہو سکتی, ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کووڈ کے حالات میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جو میں نے آپ سے بتائی کہ کم سے کم آپ کو دن میں 4 سے 5 کپ جو ہے وہ گرم پانی کے آپ کو پینا ہے, جس طرح سے کبھی ہلدی ڈال کر, لیمن ڈال کر, ہنی ڈال کر. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دن میں کم سے کم 2 بار اسٹیم لینا ہے. یہ میں ان کے لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ جو خدا نہ خاصا کووڈ کا شکار ہو گئے, جو الحمدللہ خیریت سے, وہ بھی عام حالات میں اپنے لائف سٹائل کو اس وقت چینج کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس لائف سٹائل میں چینج کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال, سیکنڈ اسٹیم کا استعمال. اسٹیم میں اگر آپ پودینہ کے پتے ڈال دیں, پودینہ کے پتے ڈال کر اس کو بوائل کریں, وہ اسٹیم لیں آپ, وہ انتہائی جو ہے فائدہ مند ہے. ہماری ہربل ٹی کے ساتھ ایک آئل کی بوٹل ہم دے رہے ہیں جو 3 سے 4 ایسنشل آئل کا مرکب ہے, اس کے انتہائی فوائد ہے. مگر جو شخص جو اگر اس کو ہمارے تک اپروچ نہیں ہے یا پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں, تو وہ منٹ لیوز ڈال دیں, اس کے اندر پودینے کے پتے ڈال دیں, معمولی سا مینتھول ڈال دیں یا ایکلپٹس آئل ڈال دیں. اس کے اندر 2 سے 3 قطرے ایکلپٹس آئل کے ڈال کر اگر آپ اس کو اسٹیم لیں, آپ یقین جانیں اگر آپ خدا نہ خاصا کووڈ کا شکار ہیں تو بھی آپ کو خاطر کا حد تک اس میں فائدہ ہوگا, اور نہیں تو جو پریونٹیو چل رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ اس کو عام زندگی میں لیں. یہ 3 سے 4 مہینے ہمارے لیے بڑے کروشلز ہیں. اس کے اندر آپ کو آپ کی لائف سٹائل کو جو ہے وہ آپ کو چینج کرنا ہے. اور ٹھنڈا پانی آپ سمجھ لیں, اس وقت ٹھنڈا پانی, ٹھنڈی چیز, کولڈ ڈرنک آپ کے لیے زہر کا کام کر سکتی ہے. اس کو بالکل اوائڈ کر دیں. سمجھے 3 مہینے کے لیے آپ نے اپنی زندگی سے ٹھنڈی چیز کو علیحدہ کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, باقی کرنے والا خدا کی ذات ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے کرنے سے ہم خاطر خواہ حد تک ہماری زندگی میں فائدہ لے سکتے ہیں. نہیں, بہترین آپ نے یہ چیزیں کہی ہیں, کیونکہ علاج سے بہتر احتیاط ہی ہوتی ہے. کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی آپ کو اپروچ کیا ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے جو جرمنی آج جس نتیجے پہ پہنچا ہے اپنی ریسرچ کے بعد, اور آپ نے انڈیویجولی اپنی ریسرچ سے وہاں پہنچ گئے تھے, کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی ایک یعنی کہ کامرانی ہے, کامیابی ہے, فتح ہے, اور یہ مسرت کا موقع ہے کہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہم نے حاصل کی ہے. تو اس میں کوئی شیئر کیا گورنمنٹ کے ساتھ, یا انہوں نے کوئی اس طرح کا رابطہ کیا ہو؟ نہیں, ایک تو ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں, ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا. سمجھ گیا. ہم نے سیمپلز وغیرہ بھی بھیجے, انہوں نے شاید استعمال بھی کیا ہوگا, بٹ انفارچونیٹلی ایز سچ کوئی اتنا کانٹیکٹ نہیں ہوا. مگر میں آپ کو بتا دوں, ہمارے شوبز کے جو ہمارے دوست احباب ہیں, اس کے علاوہ کچھ فیڈرل منسٹرز, انہوں نے اس چائے کو استعمال کیا اور خاطر خواہ حد تک انہیں فائدہ ہوا, اور مجھے میسیجز بھی آئے کہ الحمدللہ وی آر مچ بیٹر. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈے ون سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ علاج نہیں ہے, یہ آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گی. اٹس مچ ویری ویری ہیلپ فل ہے یہ ڈیورنگ کووڈ. تو ایز سچ مجھ سے کوئی ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں ہوا. نہیں, میں سمجھ گیا تھا آپ کی مسکراہٹ سے, وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے اینڈ پہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. میں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اس نشست میں اتنا ہی, لیکن جو آپ نے جس طرح سے یہ احتیاط کا اور اپنی کامیابی کا, میں یہ کہوں گا پاکستان کے قوم کی کامیابی کا جو آپ نے پیغام دیا ہے اس پلیٹ فارم سے, قابل ستائش ہے یقیناً وہ بالکل, اور اس سے استفادہ لوگوں کو کرنا چاہیے, اور ان فیوچر بھی آپ کے ساتھ پھر آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.